السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ہے اپنے قرآن پاک کی سورۃ دہر کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے اچھی طرح اور غور سے سنیں گے۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈز، مین، وومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب قرآن پاک کی سورۃ دہر، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ پیش کرتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم قرآنی آیات کی ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے سورۃ دہر، قرآن پاک کی سورۃ دہر 76 یعنی 76ویں سورت ہے اور مکہ میں ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک رکوع کی صورتیں پڑھی ہیں، اب یہ 2-3 صورتیں جو ہیں وہ 2 رکوع کی ہیں۔ اس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے نہ تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بنایا اور پہلے ساری کائنات کو بنایا اور اس کے بعد اپنی قدرت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور سننے انسان کو اور سننے اور دیکھنے کی قوتیں عطا فرمائی۔ تو ناظرین، ارادہ اور اختیار دیا اور دنیا میں بھیج دیا تاکہ آزمایا جائے کہ وہ اپنی قوتوں سے کیا کام لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تر صلاحیتیں انسان کو دے کر مخلوق میں دنیا میں بھیجا، رسولوں کے ذریعے اسے خبردار کر دیا کہ تیرے لیے بعض باتیں مفید ہیں اور بعض مضر، پھر مفید باتیں کھول کر بتا دی اور مضر باتوں کو بھی واضح کر دیا۔ اب جو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مفید کام کرے گا اسے مرنے کے بعد آرام اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور جو اس کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کرے گا بلکہ 2 باتیں اختیار کریں گے جو خود انہیں اچھی معلوم ہوں گی، یعنی وہ باتیں اختیار کریں گے جو انہیں خود اچھی معلوم ہوں گی، انہیں آخرت میں دکھ بھری زندگی نصیب ہوگی اور وہ اس وقت تک عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک وہ دنیاوی خواہشوں کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے گا۔ بعض بدبخت اس زندگی میں اس قدر لتھڑے ہوئے ہوں گے کہ شاید کبھی پاک ہی نہ ہو۔ نیک لوگوں کو جنت میں رکھا جائے گا جہاں انہیں کثرت اور افراد سے تمام نعمتیں ملیں گی۔ نیک لوگوں کے بابت بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے قول کے سچے اور بات کے پکے ہوتے ہیں، جو بات اپنے اوپر لازم کر لیں اسے پورا کر کے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور لازم کی ہوئی باتوں کو ماننے کے اہل ہیں۔ یہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس روز کی مصیبتیں عام ہوں گی۔ یہی لوگ ہیں جو دنیا میں محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی حاجتیں روک کر ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور اس میں ان کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ ان سے بدلہ چاہیے یا اس پر احسان جتائیں۔ وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نیک سلوک خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ تم سے اس کا اچھا بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ناراض نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کی مصیبتوں سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور ان کو خوشی اور آرام عطا فرمائے گا۔ یہ جنت ہے، یہ جنت میں جائیں گے جہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، پینے کو نرم ریشمی کپڑے اور کھانے کو ہر قسم کے تر و تازہ میوے، اور پھر انہیں ملیں گے سخت گرمی اور سردی کا وہاں نام نہ ہوگا۔
تو ناظرین ہر طرف میووں سے لدے ہوئے درخت ان کے گرد چھائے ہوں گے، خوش شکل بنے ٹھنے خادم دوڑ دوڑ کر ان کے کام کر رہے ہوں گے، اور یہ آرام سے مسندوں پر یعنی مسہریوں پر گدے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ دنیا میں ہم نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تم اس کے سوا کسی کے نہ بات مانو نہ یقین کرو، صبح و شام اللہ کی عبادت کرو، تم اور لوگوں کی طرح دنیا میں مت پھنسو۔ اس قرآن مجید سے وہی فائدہ اٹھائے گا جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے گا نیک کام کرنے کی، اپنے حکم کی بجا آوری کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی۔ تو ناظرین اب میں قرآن پاک کی سورۃ دہر اس کے قرآن مجید کی آیت کے مطابق ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے انسان کا نام نشان تک نہ تھا، یعنی سورۃ دہر مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ تو سنیے کہ اس کو عنوان دیا ہے پہلے انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، یعنی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا تھا، بنایا تھا۔ حل عطا مخلوق کا بعد میں اس میں جو ہے مخلوق بھیجی، اس کو سجایا مخلوق سے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر۔ تو ناظرین قرآن آیات سنیں کہ کتنی خوبصورت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، انسان پر کبھی ایسا وقت زمانے میں گزرا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ تھا، لم یکن نہ تھا، شیئن کوئی چیز، مذکورہ جس کا ذکر کیا جائے۔ تو خلقنا ہم نے آدمی کو، خلقنا الانسان ہم نے آدمی کو ایک 2 رنگی بوند سے پیدا کیا، من نطفۃ امشاج یعنی ایک نطفے سے پیدا کیا، 2 لوگوں کے ملاپ سے ایک جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ انا خلقنا انسان من نطفۃ امشاج، ہم نے آدمی کو ایک 2 رنگی بوند سے بنایا۔ نبتلیہ ہم ایسے پڑھتے رہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور آخر میں اسے سماعت یعنی سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ انا ہدینا، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، ہدایت دی، سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے اسے راہ سجھائی، یا وہ حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یعنی ہم نے تمام تر صلاحیت انسان کو دے دی، اور اب ہم نے اس کو آزمایا کہ وہ ناشکری اختیار کرتا ہے یا شکر اختیار کرتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے، یعنی یا وہ حق کو مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اب دیکھیں انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، یعنی سلاسلا اغلالا سعیرا، ہم نے منکروں کے واسطے تیار کر رکھی ہے زنجیریں، سلاسلا زنجیریں، اغلالن توق، اور دہتی سعیرن دہتی ہوئی آگ۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ارشاد ہے کہ زمانہ کا ایک حصہ انسان پہ ایسا بھی آیا کہ جس میں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور نہ وہ اس قابل تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ پھر ہم نے اسے ایک سیال چیز کی بوند سے جو بہت سی چیزوں سے مل کر بنتی ہے بنا ڈالا، یعنی 2 لوگوں کے ملاپ سے، یہ ارادہ کر کے کہ اسے آزمائش میں ڈالیں گے، چنانچہ اسے سننے دیکھنے کی قوتیں دی، پھر سوچ سمجھ دے کر دلیلوں سے راہ سمجھائی، اور اختیار دیا کہ یا ہمارا شکر گزار بندہ بن جانا یا ناشکری پر کمر باندھ۔ چنانچہ بعد میں ہمیں پہچان کر اور ہم پر ایمان لا کر ہماری بندگی پر کمر باندھی، اور بعض ہمیں بھول بھال کر بیٹھ رہے اور کفر اختیار کر لیا اس دنیا میں، اور اپنی خواہشیں اندھا دھند پوری کرنے میں لگ گئے۔ تو ناظرین ان کافروں اور خواہشوں میں گرفتار ہو جانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنجیریں اور گلے میں ڈالنے کے لیے لوہے کے توق تیار کر رکھے ہیں، تاکہ اس میں جکڑ کرنے دہتی ہوئی دوزخ میں
دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے جو ان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنائی ہیں، جنت اور دوزخ۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے جنت نصیب کرنے والے لوگوں کو جنت نصیب ہوگی، اور نافرمانی کرنے والوں کو جو ہے دوزخ نصیب ہوگی۔ ناظرین سنیں سورۃ قرآن پاک کی سورۃ دہر، اس کی ان آیات جو 6 سے لے کے 8 تک ہے، تو ان کو عنوان دیا ہے نیکوں کا انجام۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ ان الابرار یشربون من کاس وکان مزاجها کافور۔ تو ناظرین یہاں فرمایا جا رہا ہے قرآن آیت کے ذریعے کہ نیک لوگ بے شک پیئیں گے، یعنی کاسن پیالے جس میں کافور ملا ہوا مشروبات ہوگا۔ عین یشربو، اور ایک چشمہ ہے جس سے بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، اللہ کے بندے پیتے ہیں۔ یہ ایک چشمہ ہے جہاں سے یہ پانی پیئیں گے اللہ کے نیک بندے، یفجرونہا تفجیرا، چلاتے ہیں ان کی نالیاں اور وہ منت کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، اس دن کانا شروع مستترین۔ تو ناظرین یہاں پہ وہ اپنی منتیں پوری کریں گے اور جو ہے اس چشمے سے پانی پیئیں گے اللہ سے تقوی اختیار کر کے، یعنی ڈرتے ہوئے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہوئے، اور اپنی منتوں کو پوری کریں گے۔ جس کی برائی پھیل پڑے، یعنی کہا ہے اس دن ڈرتے ہیں جس کی برائی پڑے گی، یعنی یہاں پہ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، اور کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو اللہ کی محبت میں، محتاج کو، مسکینہ محتاج کو، و یتیمہ اور یتیم کو، و اسیرہ اور قیدی کو۔ تو ناظرین اس آیات کی طرف توجہ کیجئے، غور سے سنیں۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کریں گے وہ جنت کے چشمے سے پیالے بھر بھر کر پیئیں گے، جنت کے چشمے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، یعنی وہ خوشبودار پانی ہوگا۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ بیٹھے چشمہ کہاں ہے اس وقت وہاں چشمے سے جا کے پیئیں گے، بلکہ وہ محسوس کریں گے کہ انہیں پیاس لگی ہے یا ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو چشموں کی نالیاں خود ان کے پاس چل کر آ جائیں گی، جہاں وہ کہیں گے وہیں پہ سے چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ تو یہ چشمہ سے پیالے بھر بھر کے پیئیں گے جو کافور کے صاف رنگ، ٹھنڈے اور خوشبودار ہوں گے، اور اس چشمہ سے وہ اپنے لیے جہاں چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے نالیاں بنا لیں گے، بہا لیں گے، یعنی چشمے جتنے چاہیں گے نکال لیں گے، اور جہاں پہ بیٹھے ہوں گے جہاں ضرورت ہوگی وہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے لیے وہ چشمہ بن جائے گا۔ یہ ضروری نہ ہوگا کہ چل کر آئیں تو پیئیں، ورنہ پیاسے بیٹھے رہیں، ان کے اشارہ کرتے ہی جہاں وہ ہوں گے وہی اس چشمے کا ایک نال بہنے لگے گا۔ یہ نیک لوگ وہ ہیں جو دنیا میں جن فرائض کا ذمہ لیتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن اور قیامت کی مصیبت سے ڈرتے ہیں، جو ہر طرف نبیوں کو فرمان کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں اور ان کی سنت کے رسولوں کے سنت کے مطابق چلتے ہیں، جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں محتاجوں اور یتیموں اور کسی قیدی میں یا مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نیک لوگ اور اپنے مال میں سے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، خواہ اس کے لیے اپنی کوئی ضرورت ترک کرنی پڑے۔ تو ناظرین یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے اور مومن بندے جن کا اللہ تعالیٰ نے جزا کس طریقے سے قیامت کے دن دی جائے گی جنت میں، اور جنت میں جو سہولتیں ہوں گی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہے قرآن پاک کی سورۃ دہر، اس کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12، یعنی کھانے کی غرض۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نضیع، ہم جو تم کو کھلاتے ہیں تو خالص اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے، منکم جزاء ولا شکور، نہ تم سے ہم بدلہ چاہیں اور نہ شکر گزاری، یعنی جزاء ولا شکور۔ انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ایک اداسی والے دن سے ڈرتے ہیں
یعنی ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جب قیامت آئے گی اور اس دن فیصلہ سنایا جائے گا. فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم، پھر اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور لادی نظرت و سرور، ان سے تازگی اور خوش وقتی، اور جزاؤہم بما، اور ان کو ان کے صبر پر، صبر جنت حریرہ، بدلہ دیا باغ کا اور ریشمی پوشاک کا، متقین تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں کے اوپر. تو ناظرین اب اس قرآنی آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، جن کا ارشاد ہے، ان کی تفسیر بیان کرتی ہوں کہ ارشاد ہے کہ نیک لوگ حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے وقت دل میں یہی خیال رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، نہ ہم تم سے اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرو. ہمیں تو قیامت کے دن اللہ کی ناراض سے ڈر لگتا ہے، یعنی ناراضی سے ڈر لگتا ہے. وہ دن بڑی پریشانی اور سختی کا ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق چلے اور ہم اس سختی سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں. چنانچہ ان لوگوں کو اس دن کی آفتوں اور پریشانیوں سے اللہ بچا لے گا اور ان کو تر و تازہ چہرے اور دل خوشی عطا فرمائے گا، یعنی دلی خوشی عطا فرمائے گا. اور دنیا میں جو انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں تکلیفیں جھیلی تھی، ان کے بدلے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ریشمی لباس پہننے کو دے گا اور وہاں بادشاہ ہوں گے، بادشاہوں کی طرح سجے سجائے تختوں اور مسیریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نیک لوگ. تو ناظرین اب میں قرآن پاک کی سورۃ دہر اس کی آیت 13، 14، 15، 16 اور 17 ان آیات کا ترجمہ بیان کرتی ہوں، ذرا غور سے اور توجہ سے سنیں. جنت کی عنوان ہے جنت کی نعمتیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ سخت سردی. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذلت قطوفھا، اور جھک رہے ہیں ان پر اس کی چھائیں اور ان کے گچھے لٹکا کر تذلیلا پس کر رکھے ہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قَوَارِيرَا، اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس چاندی کے برتن اور آب خورے شیشے قواریرا، شیشے چاندی، من فِضَّةٍ قَدْرُوہا تقدیرا، شیشے چاندی کے جن کو اندازے سے بھرا ہوا ہوگا. وَيُسْقُونَ، اور وہاں انہیں پیالے پلائیں گے، فیہا کاسن کانا مزاجھا زنجبیلا، پیالے پلائے گئے جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. تو ناظرین مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو مختلف اپنی نعمتوں سے نوازے گا. تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ جنت میں گرمی کی تپش اور سردی کی شدت نہ ہوگی بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور میوے اور درختوں کی سایہ دار شاخیں جنتیوں پر جھکی پڑی ہوں گی اور ان کے میوے ایک اشارے میں ان کے پاس آ جائیں گے. ناظرین سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے کتنا جنت میں انتظام کر رکھا ہے. چاندی کے پیالوں اور شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چاندی کے گلاسوں میں ان کو شربت پلایا جائے گا، جن میں شربت کی مقدار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چاہیں گے، اور ایک شربت کا پیالہ انہیں ایسا ملے گا جس میں زنجبیل کا مزہ اور اس کسی مزہ تاثیر ہوگی جس کے پیتے ہی طبیعت باغ ہو جائے گی. تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، یہ میں نے آدھا درس بیان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے درس میں اپنی یہ صورت مکمل کر لوں گی، اور امید رکھتی ہوں کہ آپ ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر غور سے اور اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں گے، سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے. میں آپ کی شکر گزار ہوں. آئندہ درس تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت، اللہ حافظ.